بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف و نحو کے کلاس کے اجراء کی کلاس نمبر 5 کے اندر آج ہم حاضر ہیں۔ شرح و میت عامل کی سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کے اعراب کی وضاحت، نحوی ترکیب، صیغوں کی وضاحت، اور آخر میں نحوی ترکیب کے مطابق انشاءاللہ العزیز ترجمہ کیا جائے گا۔ لفظیۃ و معنویۃ، دوسرا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں لفظیۃ و معنویۃ، یا پھر تیسرا اعراب بھی پڑھ سکتے ہیں لفظیۃ و معنویۃ۔ فاللفظیۃ منها على ضربین سماعیۃ و قیاسیۃ، یہاں پر بھی تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں سماعیۃ و قیاسیۃ، سماعیۃ و قیاسیۃ۔ فالسماعیۃ منها 91 عاملا والقیاسیۃ منها 7 عوامل والمعنویۃ منها عددان وتتنوع السماعیۃ منها على 13 نوعا۔ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ لفظیۃ و معنویۃ پر تینوں اعراب کیوں پڑھے، کہ جب اس طرح پیچھے اجمالی عبارت ہو جیسے 100 عامل کے 100 عامل ہیں، اب اجمال ہے وہ 100 عامل کون سے ہیں، تو اس کے بعد والی اجمالی عبارت کے بعد مختصراً عبارت کے بعد تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر ہے۔ اب یہ ہے لفظیۃ و معنویۃ، تینوں اعراب کیوں پڑھے؟ لفظیۃ و معنویۃ اگر ہم پڑھیں گے مرفوع کے اعراب کی صورت تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں اور اس کی جو خبر ہے وہ مقدم ہو اور وہ محذوف ہو منہا، کہ 100 عامل ہیں ان میں سے لفظی عوامل اور معنوی عوامل۔ منہا من جار، ہا مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر صیغہ صفہ ثابتۃ، اس کے اندر ہی ضمیر، چونکہ 100 یہ مؤنث ہے تو ہی ضمیر نکالیں گے، ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور لفظیۃ معطوف علیہ و عاطفہ، معنویۃ یہ معطوف علیہ کر یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا۔ اور اس کو ہم دوسری مرفوع کی صورت یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اس کو ہم خبر بنا دیں، پہلے مبتدا بنایا تھا، اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں مبتدا معذوف کی، اور مبتدا کیا ہوگا؟ ہیا، کہ 100 عامل ہیں وہ لفظی ہیں اور معنوی ہیں۔ ہیا ضمیر اس لیے نکالی لفظیہ سے پہلے چونکہ 100 یہ مؤنث ہے تو اس کی ضمیر بھی مؤنث ہی نکالی جو کہ 100 کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ہیا یہ بن جائے گا مبتدا، لفظیۃ و معنویۃ معطوف علیہ مل کر یہ اس کے لیے خبر بن جائے گی۔ یہ تو دو صورتیں ہو گئی کہ ہم نے ان کو پڑھا، مرفوع پڑھا، ایک صورت میں خبر بن سکتی ہے اور دوسری میں مبتدا۔ اور اگر لفظیۃً و معنویۃً پڑھیں گے تو لفظیۃً سے پہلے اس کا فعل مقدر نکالیں گے اعنی، کہ 100 عامل ہیں، کون سے 100 عامل ہیں؟ کہ میں مراد لیتا ہوں ان 100 عوامل میں سے لفظی عوامل اور معنوی عوامل، تو اعنی جب فعل مقدر نکالیں گے تو اس میں انا ضمیر اس کا فاعل، اور لفظیۃً معطوف علیہ و عاطفہ، معنویۃً معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بہ، اعنی فعل مقدر کا،
اور اس کو لفظیتیں و معنویتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر لفظیتیں و معنویتیں پڑھیں تو پھر اس کو عامل سے بدل بنائیں گے اور عامل کو بنائیں گے مبدل منہ۔ مبدل منہ اور بدل کا اعراب ایک سا ہوتا ہے، تو مئۃ عامل، چونکہ عامل یہ مجرور ہے تو اس کے مطابق پڑھیں گے لفظیتیں و معنویتیں۔ جب مجرور پڑھیں گے بدل بنائیں گے عامل سے تو اس وقت کا ترجمہ کچھ یوں کریں گے کہ 100 عامل ہیں، یعنی لفظی ہیں اور معنوی ہیں۔ چونکہ بدل اور مبدل منہ اور بدل کے ترجمے کے درمیان یعنی کا لفظ آتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ساری ترکیبیں اس پر ہو سکتی ہیں، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ اس کے بعد ہے فاللفظیۃ منہا علی ضربین۔ فا یہ تفصیلیہ ہے، فا یعنی کہ تفصیل بیان ہو رہی ہے، فا تفصیلیہ۔ اللفظیۃ منہا پیچھے بھی بتایا ہے کہ اللفظیۃ یہ دیکھیں کہ یہ معرف باللام ہے، معرفہ ہے، اور اس کے بعد یہ جار مجرور ہے منہا۔ معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو ذو الحال اور حال بنتا ہے۔ اللفظیۃ یہ بن جائے گا ذو الحال من جار ہا مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر، اس لیے ظرف لغو نہیں بنایا۔ اگر جار مجرور سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو تو ظرف لغو بنا کے اس فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر دیتے ہیں۔ اگر نہ ہو جیسے یہاں پر، تو پھر جار مجرور کے لیے افعال عامہ یا افعال خاصہ ان کا متعلق نکالا جاتا ہے۔ پہلے بتایا تھا کہ افعال عامہ یہ 4 ہیں: کون، وجود، ثبوت، حصول۔ اور افعال خاصہ عبارت کے اندر سیاق و سباق کے مطابق کوئی بھی فعل نکال کر اس کے متعلق کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر من جارہا مجرور، جار مجرور ظرف مستقر ہو کر افعال عامہ میں سے کون، اس کا صیغہ صفت کائنتاً۔ یاد رکھیں کہ جب بھی جار مجرور کو حال بنانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کون جو ہے اس کے متعلق کیا جاتا ہے، اور اس کا کائنن ہم نے نہیں نکالا بلکہ کائنتاً نکالا ہے، اس لیے کہ فاللفظیۃ ذو الحال یہ مؤنث ہے، تو اس کا جو حال بنے گا وہ بھی مؤنث ہی بنے گا۔ تو جار مجرور متعلق ہوا کائنتاً صیغہ صفت، اس کے اندر ہی ضمیر جو اللفظیہ کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اس کا فاعل، کائنتاً صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر اللفظیہ کے لیے حال، اور یہ بن جائے گا ذو الحال، حال مل کر مبتدا۔ پس جو عوامل لفظیہ، عوامل کا لفظ یہاں محذوف ہے، اور یہ کبھی ہوتا ہے کہ کبھی موصوف کو حذف کر دیا تو کبھی صفت کو حذف کر دیا۔ تو پس عوامل لفظیہ دراں حال منہا، یہ ہا ضمیر مئہ کی طرف لوٹ رہی ہے، دراں حال کے ان 100 عوامل میں سے علی ضربین 2 قسموں پر ہیں۔ تو یہ سارا بن جائے گا مبتدا ذو الحال حال مل کر۔ اس کے بعد پھر علی جار ضربین مجرور، جار مجرور یہ آپس کے اندر جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، صیغہ صفت ثابتۃن، ثابتۃن صیغہ صفت اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے صیغہ صفت اپنے ہی ضمیر فاعل سے مل کر یہ بن جائے گی خبر۔ مبتدا، یہ پہلے اس کو مبتدا بنایا تھا اور اس کے بعد یہ بن جائے گی خبر۔ تو ایک چیز یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ جو جار مجرور ہوتا ہے تینوں میں سے ظرف مستقر بنا کے ایک چیز بنتا ہے، یا تو جار مجرور حال بنتا ہے جیسے کہ یہاں پر بنایا ظرف مستقر بنا کے، یا پھر جار مجرور
یہ خبر بنتا ہے، جیسا کہ یہاں یہ پورا مبتدا بنایا تھا اور اس کے بعد یہ خبر بن گئی. یا پھر جار مجرور ظرف مستقر ہو کر یہ صفت بنتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے جس طرح پہلے بھی بتایا کہ اگر جار مجرور سے پہلے نکرہ آ جائے تو وہ نکرہ موصوف بنتا ہے، اور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر اپنے متعلق سے مل کر وہ جار مجرور صفت بن جاتا ہے. اس کے بعد ہے سماعیتٌ و قیاسیتٌ. یہاں بھی تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. اگر یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ در بین دو قسموں پر، تو یہاں اجمال ہے، جیسے پیچھے بتایا نا کہ اجمال ہو تو اس کے بعد والی عبارت پر تینوں اعراب پڑھے جا سکتے ہیں. جیسے اوپر بتایا تھا کہ سمیعت عامل، یہاں پر اجمال تھا، اس کے بعد اس نے آ کے وضاحت کی تو یہاں ہم نے تینوں اعراب پڑھے اور ان کی ترکیبیں کی. تو یہاں پر بھی اجمال ہے. تو اگر ہم پڑھیں گے سماعیتٌ مرفوع پڑھیں گے تو اس سے پہلے یہ پھر خبر بھی بنا سکتے ہیں، اور مبتدا ہوگا اس کا احدہما سماعیتٌ و ثانیہما قیاسیتٌ. وہ احدہما مضاف مضاف الیہ مل کر وہ مبتدا بن جائے گا، اور سماعیتٌ معطوف علیہ اور ثانیہما قیاسیتٌ یہ ساری ترکیب کرنے کے بعد معطوف بنا کر یہ خبر بن جائے گی. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. اس وقت یہ اس کی خبر محذوف نکال لیں گے کہ منہما، ہما ضمیر چونکہ در بین کی طرف لوٹ رہی ہے تو منہما، من جار ہما مجرور ظرف مستقر بنا کر اس کو ہم بنا دیں گے خبر مقدم. سماعیتٌ و قیاسیتٌ یہ بن جائے گا اس کے لیے مبتدا معطوف علیہ معطوف مل کر. تو یہ دو صورتیں ہو گئیں اس وقت کہ جب ہم پڑھیں گے اس کو مرفوع پڑھیں گے. ایک صورت کے اندر مبتدا بنا سکتے ہیں اور ایک صورت کے اندر خبر. اور سماعیتاً پڑھیں گے اگر تو اس سے پہلے اسی طرح اعنی فعل مقدر مانیں گے، اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل، اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر اس کے لیے مفعول بہ. یعنی اب یوں عبارت ہو جائے گی فاللفظیہ تو کائنہ تم منہا ثابتہ تن علی دربینی اعنی سماعیتاً و قیاسیتاً. ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کو سماعیتاً و قیاسیتاً پڑھیں گے تو اس وقت یہ بدل بن جائے گا علی دربین سے. دربین یہ مبدل منہ چونکہ مجرور ہے علی داخل ہے دربین، تو سماعیتاً و قیاسیتاً بدل بھی مجرور ہی ہوگا. تو اس وقت اس کا ترجمہ کو یوں ہوگا پس عوامل لفظیہ منہا ان 100 میں سے دراں حال کے ان 100 میں سے 2 قسموں پر ہیں، یعنی سماعی ہیں اور قیاسی ہیں. اس کے بعد یہ فا تفصیلیہ، چونکہ اس کے بعد یہ تفصیل شروع ہو رہی ہے. اب اگر آپ نے فالسماعیۃ منہا کی ترکیب بالکل آپ کے سمجھنے میں آسان ہوگی. اگر آپ نے فاللفظیۃ منہا کی ترکیب سمجھی ہے تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ فالسماعیۃ ذو الحال بنے گا، منہا یہ اس کے لیے حال بنے گا. کیوں بنے گا؟ جس طرح پہلے بار بار بتلایا کہ اگر معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو معرفہ کو ذو الحال اور جار مجرور کو حال بنا دیتے ہیں. تو اس کو ہم بنا دیں گے فالسماعیۃ ذو الحال من جار ہا مجرور جار مجرور ظرف مستقر ہو کر افعال عامہ میں سے کون کے صیغہ صفت کائنہ تن اس کے متعلق کرنے کے بعد ہی ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ حال بن جائے گا. ذو الحال حال مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. احد و تسعون احد یہ 1 90
تو سماعی عامل ہیں، پس سماعیت منہا، پس سماعی عوامل سماعیہ ان 100 میں سے درا حال کے عامل ہیں۔ تو احد و تسعون یہ ممیز، عاملاً اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر یہ بن جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ۔ یاد رکھیں کہ 11 سے لے کر چونکہ عدد آیا ہے احد و تسعون، تو ابھی سے سن لیں، 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمییز ہوتی ہے یہ مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر عاملاً۔ اس کے بعد ہے والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر آپ نے فالسماعیت کی ترکیب سمجھ لی ہے یا فاللفظیت کی سمجھ لی ہے تو اس کی ترکیب آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو والقیاسیۃ یہ ذوالحال، کیوں ذوالحال؟ اس کا جواب آپ کو آتا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد جار مجرور ہے، اور یہ والقیاسیۃ معرف بلا معرفہ ہے، اور معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ معرفہ ذوالحال بنتا ہے۔ تو یہ ذوالحال من جار ہا مجرور، جار مجرور، یہ ظرف مستقر ہونے کے بعد افعال عامہ میں سے کائنتاً صیغہ صفت کے متعلق ہو کر اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، افعال عامہ صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر یہ حال بن جائے گا، اور ذوالحال یہ قیاس ذوالحال منہا جار مجرور جو حال بنا ہے اس سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا، اور سبعۃ عوامل اس کی خبر بن جائے گی۔ سبعۃ یہ اس میں ممیز، عوامل اس کی تمییز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر اس کی خبر۔ اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 سے لے کر 10 تک یہ سبعۃ 7، 3 سے لے کر 10 تک اس میں عدد کا جو معدود ہے یا اس کی اس میں ممیز کی جو تمییز ہے وہ جمع مکسور ہوگی، مجرور ہوگی۔ عواملہ یہ مجرور ہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو زبر آئی ہوئی ہے، تو اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا۔ تو یہ دیکھیں عواملہ غیر منصرف ہے، جمع مکسر کی قسم جمع منتہی الجموع، اور یہ منع صرف کے جو اسباب ہیں 9 میں سے 2 سبب پائے جائیں تو وہ لفظ غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو جمع مکسر کے اندر یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، 2 سبب ہی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو عواملی تھا تو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے چونکہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے ہم نے اس پر کسرہ نہیں پڑھا، تو سبعۃ عواملہ اس کی خبر بن جائے گی۔ اس کے بعد بالکل آسان ترکیب ہے والمعنویۃ منہا عددان، اور عوامل معنویہ درا حال کے ان 100 میں سے 2 عدد ہیں۔ تو اب کیا بنائیں گے؟ خود ذہن سے سوچیں۔ والمعنویۃ ذوالحال منہا یہ حال، ذوالحال حال مل کر مبتدا، عددان اس کی خبر۔ ذوالحال والمعنویۃ کو کیوں بنائیں گے؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے، اور معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو وہ معرفہ ذوالحال بنتا ہے، اور جار مجرور متعلق ہونے کے بعد ظرف مستقر متعلق ہونے کے بعد یہ حال بنتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا، یہ تتنوع واحد مؤنث غائب فعل مضارع باب تفاعل، تنوع یتنوع،
یتنوع سے اگر ہم گردان کریں یتنوع، یتنوعان، یتنوعون، تتنوع، آگے بھی گردان کریں تتنوعان، یتنوعنا، تتنوع، تتنوعان، تتنوعون، تتنوعین، تتنوعان، تتنوعنا، اتنوع، نتنوع۔ تو یہ تتنوع صیغہ واحد مؤنث غائب۔ یاد رکھیں کہ تتنوع کو تنوع بھی پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ باب تفاعل ہے، اور باب تفاعل میں اگر دو تا آ جائیں تو ایک تا کو حذف کرنا یہ جائز ہے، ایک فعل مضارع والی تا اور ایک باب تفاعل کی تا، تو ایک تا کو حذف کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ وَتَتَنَوَّعُ السَّمَاعِيَّةُ مِنْهَا، اور تقسیم ہوتے ہیں عوامل سماعیہ منہا درحال کے ان 100 میں سے، علی 13 نوعاً، علی میں نہ پر 13 نوعاً اقسام قسمیں، تو تقسیم ہوتے ہیں عوامل سماعیہ 13 اقسام پر۔ اس کی ترکیب بھی اسی طرح کریں گے، وہ عاطفہ تتنوع فعل، السماعیت فاعل، من جار، السماعیت یہ فاعل بن جائے گا، من جار ہا مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہو جائیں گے تتنوع فعل کے ظرف لغو بننے کے بعد، تو یہ فعل فاعل بن جائے گا۔ اس کے بعد علی جار 13 اس میں ممیز، نوعاً اس کی تمییز، 13 اس میں ممیز اپنی تمییز سے مل کر علی کا مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تتنوع فعل کے، تتنوع فعل اپنے فاعل اور متعلقوں سے مل کر یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ 13 نوعاً، یہ دیکھیں کہ 3 سے لے کر جو 9 تک عدد ہے ہر دہائی کے بعد، 13 سے 19، 23 سے لے کر 29، 33 سے لے کر 39، اسی طرح آگے چلتے جائیں، ان میں سے اگر جو معدود ہے، تمییز ہے، معدود ہے، وہ مذکر ہوگا تو دہائی کا جو پہلا ہے یہ مؤنث ہوگا، جیسے یہ ہے نا 13، اس لیے آیا کہ نوعاً یہ مذکر ہے۔ یہ مکمل ہم نے ترکیب کر لی، اب ترکیب کے مطابق آخر میں ترجمہ کرتے ہیں اور آپ نے ذہن کے اندر لے آنا ہے وہ ترجمہ۔ لفظیۃ و معنویۃ، تینوں ترجمے کریں گے۔ 100 عوامل میں سے لفظی عوامل ہیں اور معنوی عوامل ہیں۔ 100 عوامل میں سے یعنی لفظی ہے عوامل ہیں اور معنوی ہیں، پس جو لفظی عوامل ہیں، عوامل لفظیہ درحال کے ان 100 میں سے 2 اقسام پر ہیں، قیاسی، سماعی اور قیاسی، یا میں مراد لیتا ہوں سماعی اور قیاسی کو۔ اس کے بعد فالسماعیۃ منہا، پس عوامل سماعیہ ان 100 میں سے، منہا درحال کے ان 100 میں سے، 91 عاملاً 91 عامل ہیں۔ والقیاسیۃ منہا 7 عوامل، اور عوامل قیاسیہ ان 100 میں سے درحال کے ان 100 میں سے 7 عوامل ہیں، اور عوامل معنویہ درحال کے ان 100 میں سے 2 عدد ہیں، اور عوامل سماعیہ تقسیم ہوتے ہیں درحال کے ان 100 میں سے 13 اقسام پر۔ امید ہے کہ آپ اس ترکیب کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے آگے بھی آسانیاں ہوں گی۔